قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غصہ نازل ہوگا. ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اور اس پر اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. قتل میں اللہ کا حق بھی ضائع ہوتا ہے اور بندے کا حق بھی ضائع ہوتا ہے، چونکہ ہر جاندار کو اللہ نے تحفظ بخشا ہے. جو کسی کو قتل کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے اس دیے ہوئے تحفظ اور امن کو متاثر کرے گا جس سے اللہ کا حق ضائع ہوا. اور جس کو قتل کیا ظاہر ہے وہ کسی کا سہارا ہے، کسی کا پیارا ہے، کسی کا ذریعہ معاش ہے، تو کتنے سارے بندوں کا حق ضائع کیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ضائع کرنے کی وجہ سے علیحدہ سے سزا متعین فرمائی ہے، اور بندے کے نقصان کے تدارک کے لیے علیحدہ سزا متعین فرمائی ہے. چنانچہ قتل خطا اور دیگر قتل کے حوالے سے ہم نے یہ بات پڑھ لی ہے کہ بندے کے حق کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیت کا نظام قائم کیا ہے تاکہ ان کے ورثہ کو دیت حاصل ہو، ان کو کچھ اطمینان مل جائے. اور اپنے حق کے تحفظ کے لیے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے. اگر غلام کے طاقت نہ ہو، میسر نہ ہو، تو پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزوں کا حکم دیا. اور اگر جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا تو یہاں پر بندے کے حق کے تحفظ کے لیے قصاص ہے، اور اللہ نے اپنے حق کے تحفظ کے لیے آخرت میں سخت سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آیت کا ترجمہ کیا. قصاص کا معنی ہوتا ہے کہ بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے. جان بوجھ کر قتل کرنا جرم ہے، گناہ ہے، اور غلطی سے قتل ہونا اگرچہ وہ گناہ تو نہیں ہے لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے بہرحال نقصان ہوا ہے، اس نقصان کا تدارک ضروری تھا. اور جان بوجھ کر قتل کرنا یہ صریح جرم ہے، گناہ ہے، اس لیے قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو قرآن پاک میں کتب علیکم القصاص فی القتل، اگر کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں قتل کرنا تمہارے ذمہ فرض کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور سورہ مائدہ میں آگے تفصیل سے آئے گا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان کے بدلے میں جان ہے، آنکھ کے بدلے میں آنکھ ہے، ناک کے بدلے میں ناک ہے. تو یوں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ وہاں پر موجود ہے. اگر کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں قتل کیا جائے گا. اگر قتل سے نیچے نیچے کوئی نقصان کیا ہے، کسی کی ناک کی ہڈی توڑ دی، کسی کا دانت توڑ دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، تو ان میں بھی قصاص ہوگا. تو اعضاء کو نقصان پہنچانے میں بھی قصاص ہوگا. اور جہاں پر قصاص ممکن نہ ہو، برابری ممکن نہ ہو، تو وہاں پر پھر دیت آئے گی. اور جان بوجھ کر قتل کرنے کے حوالے سے جو دیت آتی ہے یہ عزیز و اقارب پر، جاننے والوں پر نہیں ہوتی، یہ صرف قاتل پر ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر قاتل نے جرم کیا ہے. اس لیے دیت پوری کی پوری قاتل ہی کو ادا کرنی پڑے گی، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا. تو چاہے وہ جان کی ہو چاہے اعضاء کی ہو. اور اعضاء کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جسم کی اگر ایک صلاحیت پوری ضائع کر دی جائے تو اس کی پوری جان جتنی دیت ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ، ان میں اللہ تعالیٰ نے پکڑنے کی صلاحیت رکھی ہے.
اگر دونوں ہاتھ کاٹ دیے تو پکڑنے کی پوری صلاحیت انسان کی ختم ہو گئی، لہذا اس کی پوری دیت 100 اونٹ قاتل کے ذمہ واجب ہوگی۔ اور اگر ایک ہاتھ کاٹا تو آدھی صلاحیت کو ضائع کیا ہے، اس لیے 50 اونٹ واجب ہوں گے۔ اور 10 انگلیاں ہیں، اگر ان میں سے ایک انگلی کاٹی تو اس کی وجہ سے پھر 10 اونٹ واجب ہوں گے، 2 کاٹی تو 20 واجب ہوں گی، اگر 10 کی 10 کاٹ دیں تو پھر 100 اونٹ واجب ہوں گے۔ تو جسم کی پوری صلاحیت اگر ضائع کر دی تو اس کی وجہ سے پوری دیت ہوگی، اور اگر دیت کا ایک حصہ ضائع کیا تو جتنواں حصہ بنتا ہے اتنواں حصہ ہی اس کے ذمہ دیت کا واجب ہوگا۔ یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ حالانکہ قاتل کو قتل کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے قتل ہونے میں باقی سب کو زندگی نصیب ہوتی ہے، تو اس کا تقابلی جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ جہاں پر قصاص اور دیت اور اللہ تعالیٰ کی متعین کی ہوئی سزائیں متعین ہیں، وہاں پر سال ہا سال میں کوئی ایک آدھ واقعہ پیش آتا ہے، اور جہاں پر یہ نظام قائم نہیں ہے وہاں پر بسا اوقات ایک سال میں ایک ضلع میں ہزاروں کی تعداد میں رپورٹیں ہمارے سامنے ہیں، جو وقتاً فوقتاً تجزیے چھپتے رہتے ہیں، رپورٹیں چھپتی رہتی ہیں، تو ہر چیز کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے۔ تو جیسے قصاص کا نظام ہے، اسی طرح کسی نے چوری کر لی، ڈاکہ ڈالا، کسی نے شراب پی، بدکاری کر لی، ان کی بھی سزائیں اللہ تعالیٰ نے متعین کی ہیں۔ تو جان، مال، عزت، آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا اگر حدود و قصاص کا نظام قائم نہ ہو۔ اگر یہ قائم کر دیا جائے تو پھر یہ ساری گنڈا گردی، بدماشی ملک سے ختم ہو جاتی ہے، اور ایسا کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور اس میں بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کا دور بہت شاندار دور تصور کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کا یہ خطہ بڑی مضبوط حکومت تصور کی جاتی تھی۔ تو اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے بھائی دارا شکوہ، اس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تھا، تو بدلے میں اس کو قتل کیا گیا۔ تو یہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ بادشاہ کا بھائی ہے یا اس کا بیٹا ہے، یہ ہمارے سامنے اسلام کی مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فاطمہ نامی خاتون جو قبیلہ بنو خزاعہ سے تعلق رکھتی تھیں، ان پر چوری ثابت ہو گئی، گواہوں سے چوری ثابت ہو گئی۔ تو قبیلہ بڑا تھا، اس لیے بعض صحابہ کرام کے ذہن میں آیا کہ اگر اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، کسی طرح سے بچاؤ ہو جائے تو اچھی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سفارش ڈلوانے کی کوشش کی، اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بطور پوتے ہونے کے پرورش پائی تھی، کیونکہ حضرت زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور اسامہ اس حوالے سے آپ کے پوتے ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی حاصل تھا، تو ان کی سفارش ڈلوائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے درخواست کی کہ اس معاملے کو درگزر کر دیا جائے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ اسی فرق کی وجہ سے پہلی قومیں برباد ہو گئی ہیں۔ اور اس وقت آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ہم تو اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے بھی جسم پہ کب کبھی طاری ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو فاطمہ خزاعی ہیں، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو جرم ثابت ہونے پر میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ اسلام کا تصور ہے، ایک دفعہ بھی حد جاری ہو جائے تو باقی سارا نظام خود بخود اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔
تو اس لیے اسلام کا نظام ہی بہترین نظام ہے، سمجھ نہ بھی آئے تب بھی بہتری اسی میں ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ قصاص میں بدلے میں حیات ہے تو پھر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس حیات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہرحال یہاں پر قتل کے حوالے سے کافی درس ذکر کر دیے گئے، جس میں موٹی موٹی تفصیلات عرض کی گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔